السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے شب قدر کی رات کو قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، قدر کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کی مناسبت سے جو سورہ الدخان کی شروع کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں 4 تک، تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور بے شک کہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ رات ایک ایسی رات ہے، یعنی جس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں ہر بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو مبارک رات ہے وہ فیصلے والی رات ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جس رات کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یہ مبارک رات ایک ایسی رات ہے جو بالکل فیصلے والی رات ہے۔ لہٰذا قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ اور فیصلہ، چونکہ اس رات کے اندر ہر بات کا فیصلہ کیا جاتا، اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات منقول ہے کہ سال بھر کے جتنے بھی وسائل زندگی ہے، انسانوں کے موت اور حیات کے فیصلے ہیں، رزق کے فیصلے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے اتار کر کے اسی رات شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اسی لیے اس رات کو فیصلے والی رات کہی جاتی ہے۔ تو قدر کا ایک معنی کیا ہے؟ فیصلے والی رات۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہم اور آپ اس رات کے اندر کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے اچھائی کا سوال کریں، اور اللہ رب العالمین سے بہترین چیزوں کے بارے میں دعائیں کیا کریں، رزق کی فراوانی کی دعائیں کیا کریں، اس لیے کہ یہ فیصلے والی رات ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بارے میں ذرا رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مردود اور مرجوح قول کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو مبارک رات ہے، اس سے مراد یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، کسی انسان کو شک نہیں ہونی چاہیے اس کے جھوٹ ہونے میں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے میں آپ کو اس سوال کا جواب خود قرآن مجید سے دیتا ہوں، خود قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جو سورہ دخان ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب آئیے قرآن مجید سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو اس سوال کا جواب قرآن مجید ہمیں یہ دیتا ہے کہ یہ مبارک رات قدر والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھیے وہاں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب جب قرآن مجید سے ہم نے یہ سوال کیا کہ یہ مبارک رات کون سی ہے، تو مبارک رات کے اس سوال پر قرآن مجید نے ہمیں یہ جواب دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ قدر والی رات ہے۔ سیم وہی جملہ ہے، انا انزلناہ۔ مبارک رات کون سی رات ہے؟ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، پھر ہم قرآن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں یہ بتا کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے یہ کس مہینے میں آتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں آتی ہے، نہیں شوال کے مہینے میں آتی ہے، نہیں پھر کب آتی ہے؟ تو قرآن نے ہمیں یہ جواب دیا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان کے مہینے میں یہ رات آتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر، بہت ہی مشہور اور معروف ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو گویا کہ تمام شکوک و شبہات
ہمارے دور ہو گئے کہ یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ لہٰذا قدر کا ایک معنی ہے فیصلے والی رات، تو چونکہ اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، موت اور حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک سال میں یہ رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک کیا ہوگا اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لہٰذا اسی لیے اس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں، پہلا معنی۔ دوسرا معنی ناظرین کرام یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی ہے قدر و منزلت۔ اس رات کی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس رات کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا معنی یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اسی لیے اس رات کو قدر والی رات کہی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اللہ کے پاس زیادہ ہے، اس لیے اسے قدر والی رات کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہے اسی لیے، اور ان عبادتوں کی اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اس رات کو قدر والی رات کہی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی ہے، تنگ۔ اب آپ کہیں گے کہ قدر کا معنی تنگی کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اس رات زمین کے اوپر اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اللہ اکبر، ذرا غور کریں کہ اس رات آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کنکریوں کے موافق فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، جیسا کہ الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے مسند احمد کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے بالکل صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 2205 ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں اکثر من عدد الحصا، کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں۔ کنکری جو چھوٹے چھوٹے کنکریز ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ زمین کے اوپر اس کائنات کے اندر اس روئے زمین پر کتنے زیادہ کنکری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب قدر کی رات میں فرشتے کنکریوں سے بھی زیادہ زمین کے اوپر اترتے ہیں، تو یہ زمین ان کے اترنے سے تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے اس رات کو شب قدر کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ لہٰذا کتنی عظیم رات ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔